سونے کی انگوٹھی یا چاندی کے چھلے پہننے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، ناف تک داڑھی بڑھانے سے یا زلفوں کو تیل لگانے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ یہ تو فقط مومن کی نشانیاں ہیں، یہ تو فقط مومن کی علامات ہیں۔ داڑھی کا بڑھانا، داڑھی رکھنا سنت بھی ہے، مومن کی نشانی بھی ہے۔ داڑھی کا بڑھانا، داڑھی رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ زلفوں کا سنوارنا، زلفوں کو تیل لگانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ داڑھی کو خوشبو لگانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ خوبصورت اور صاف ستھرا لباس پہننا، سفید لباس پہننا یہ مومن کی نشانی ہے۔ کسی کو عزت دینا، کسی کو وقار دینا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کما کر کھلانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اپنے اندر کا ضمیر زندہ رکھنا، غیرت کا زندہ رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو پھر مومن کون ہے؟ جب یہ تمام چیزیں ہیں بھی مومن کی نشانیاں، پھر مومن کون ہے؟ آپ مجھے مومن کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو مومن کہہ سکتا ہوں، مگر سنو اللہ کے سامنے تو وہ مومن ہے، اصلی مومن وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے، جسے میرے محمد کا رب کہے اور میرے محبوب بندے فذکرونی اذکرکم، اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اصلی مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف پہ بیٹھ کے کرتا ہے، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرتا ہے، جبکہ میں تیرا ذکر فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کرتا ہوں، معصوم فرشتوں میں بیٹھ کے تیرے تذکرے چھیڑتا ہوں۔ جوانوں، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا، زندگی میں انقلاب لانے والا ایک سبق آموز واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بننے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ میرے کریم نبی کا فرمان علی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں او نہ تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ وہ ایک عبادت گزار تھا، پانچوں وقت کا نمازی تھا، وہ دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا تھا، سجدے کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ تہجد کی نماز تو میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے جو ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، اور تہجد کے سجدے نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں، مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ جن کے مقدر میں تہجد کے سجدے لکھ دیے گئے نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ عبادت گزار راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر بے قراری کے عالم میں روتا تھا۔ کیوں روتا تھا؟ اس لیے کہ رونے والا شخص میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے پانی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، آنسوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے، تمہاری وجہ سے کسی مظلوم کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلنا چاہیے۔ کسی کی آنکھوں سے نکلا آنسوں کا ایک قطرہ تمہاری زندگی برباد کرنے میں کافی ہو جائے گا، تمہاری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ ایک عبادت گزار تھا، وہ دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا، رکوع سجود کرتا تھا۔ اس نے 10 سال 10 حج کیے، پورا سال عبادت میں گزرتا اور ہر سال حج بھی کرتا، لیکن بدقسمتی سے خدا تعالی کی رحمت اس پر مہربان نہیں تھی، خدا تعالی کی رحمت اس پر ناراض تھی، اس پر خفا تھی، وہ اللہ تعالی کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ہماری نظروں میں تو وہ اللہ کا محبوب تھا، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ محبوب نہیں تھا، وہ مردود تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حج کا آخری دن آتا، آخری رات آتی نا، تو جب یہ سوتا تو خواب کی دنیا میں کوئی منادی کرنے والا، پکارنے والا پکار کر کہتا او بدبخت، ہم نے تیری سال بھر کی عبادت قبول نہیں کی، سال بھر کی عبادت تیرے منہ پہ مارتے ہیں اور ہم نے تیرا حج بھی قبول نہیں کیا، سال بھر کی عبادت بھی ضائع کر دی جاتی، حج بھی ضائع کر دیا جاتا، قیام رکوع سجود راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونا تڑپنا سب کچھ ضائع کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آدمی بڑا ہی پریشان تھا، بڑا ہی پریشان تھا۔
مسلسل دن رات عبادت کرنے کے باوجود بھی اسے جب جزا لینے کی باری آتی تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب جزا لینے کی باری آتی تو اسے کہا جاتا کہ ہم نے تیری عبادت قبول نہیں کی اس لیے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے، سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ اب یہ کافی پریشان تھا، ٹینشنوں میں الجھنوں کا شکار تھا، اس کا جگرا پھٹا جا رہا تھا، اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا، میں نے زندگی میں کون سی ایسی غلطی کی، کون سا ایسا گناہ کیا، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میری تمام عبادت ضائع کر دی جاتی، یہاں تک کہ میرا حج بھی قبول نہیں کیا جاتا، میرے تہجد کے سجدے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ جوانوں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ سخت سردی تھی، باہر بارش برس رہی تھی، شدت سے بارش برس رہی تھی، چرند پرند انسان حیوان اپنے اپنے مسکنوں میں چھپے ہوئے تھے، بارش کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے انسان حیوان کانپ رہے تھے، مگر آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، آسمان نے ایک بدقسمت عبادت گزار کو پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ برستی بارش میں، سخت سردی ہے اور شدت کی بارش ہے، برستی بارش میں آسمان نے اور آسمان کے فرشتوں نے ایک بدقسمت اور گنہگار عبادت گزار کو، اللہ کو، پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا تو رونے لگ گئے۔ بارش کی شدت ہے، پہاڑی پر چڑھتا ہے، چڑھ نہیں سکتا، اوپر جاتا ہے پھر گر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے گر جاتا ہے، بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا، پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوا، برستی بارش میں اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے، رو کر عرض کی، اور میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، مجھے اتنا بتا دے، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ میرے جرم کی وجہ سے میری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ، میں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے سجدے کرتا ہوں، میرے وہ سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ، مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ میرے مالک، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میرے کریم رب، میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ یہ تو خواب دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، میرے رب کی رحمت کم پڑ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کہیں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے کم تو نہیں پڑ گئی، میرے گناہ زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ اللہ، یا تو مجھے معاف کر دے، یا تو میری عبادت قبول فرما، یا پھر ابھی عذاب بھیج، مجھے تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ میں تیری دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہوں، میں تیری زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہوں، میں سانسیں لینے کا حقدار نہیں ہوں، ابھی عذاب بھیج، مجھے تباہ و برباد کر دے، نہیں تو میرے مالک برستی بارش میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، ان جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مالک، میں نے کوئی گناہ کیا بھی ہے یا وہ گناہ بتا دے یا پھر وہ گناہ معاف کر دے۔ جوانوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نیند تو کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے، نیند کہیں بھی آ جاتی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہاڑی کی چوٹی پر ہی اس شخص کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آیا، نیند طاری ہوئی، پہاڑی کی چوٹی پر لیٹا، وہیں اسے نیند آ گئی۔ نیند کے دوران خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا، او بدبخت انسان، او بدقسمت انسان، ہم تیری عبادت اس لیے قبول نہیں کر رہے، تیرے تہجد کے سجدے اس لیے قبول نہیں ہو رہے، تیری نماز، تیرے رکوع، تیرے سجود اس لیے قبول نہیں ہو رہے، تیرا حج بیت اللہ کی زیارت اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ تو نے 20 سال پہلے بوڑھے باپ کے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا، اس کی آنکھ پر چوٹ لگی تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے تو نے بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا تھا اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھ پر چوٹ لگی تھی، اس کی بینائی چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گیا تھا، تیرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے، تیرے غصے کی وجہ سے۔ ہائے جوانو، سب کچھ کرنا، غصہ کبھی نہ کرنا۔ یہ جو غصہ ہے نا، یہ انسان کا دشمن ہے، اس کا بھی شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح غصہ بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔
غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا، او بدبخت انسان، غصے کی حالت میں تو نے بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس کی آنکھ پر سخت چوٹ لگی تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ باپ کے منہ سے نکلی بد دعا تیری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ باپ کے منہ سے نکلی بد دعا نہ تو تیرے سجدے قبول ہونے دے رہی ہے، نہ تو تیرے رکوع قبول ہونے دے رہی، یہاں تک کہ تیرا حج بھی قبول نہیں کرنے دیتی۔ اور بدبخت، اپنا وقت ضائع مت کر، پہلے جا اپنے باپ سے معافی طلب کر کے آ۔ اگر تیرا باپ تجھے معاف کر دیتا ہے پھر اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ جوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے، زمین کے ذروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میں بھی معاف نہیں کروں گا تو پھر تمہیں کون معاف کرے گا؟ ایک میں ہی تو ہوں معاف کرنے والا۔ آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو، کوئی بات نہیں، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر غیرت کے کانوں سے سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں چلے گی، دو چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، کبھی بھی صلح نہیں کروں گا۔ پہلی چیز، کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ نہ دینا، بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، بوڑھے باپ کو بے عزت نہ کرنا، بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا۔ اگر مارو گے تو یاد رکھنا تم میرے غضب کا نشانہ اس طرح بنو گے، اس طرح بنو گے کہ میں تمہیں تو کیا تمہاری نسلیں اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ دوسری چیز، یہ جو 3-4 انچ کی پیشانی ہے نا، میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ اگر جھکاؤ گے پھر بھی میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، میں تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لوں گا۔ جب میں رب کسی کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتا ہوں نا تو پھر وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی اس کا دل بے قرار رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے سکون رہتا ہے۔ جس انسان سے میں رب سکون چھین لوں وہ کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا، پھر وہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ رونا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر تڑپنا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی اس عبادت گزار کی آنکھ کھلی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ 20 سال پہلے میں نے باپ کے منہ پر جو تھپڑ رسید کیا تھا اور باپ کے اندر سے ایک آہ نکلی تھی، ایک بد دعا نکلی تھی، وہی منحوس بد دعا میری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرنے دے رہی۔ تو اس عبادت گزار نے کیا کیا؟ پہاڑی کی چوٹی سے نیچے اترا، سیدھا اسی قبرستان کی طرف رخ کیا جس کی اندھیری کوٹھری میں اس کا مرا ہوا باپ سویا ہوا تھا، کیونکہ باپ مر چکا تھا۔ باپ کی قبر پر پورا 1 سال بیٹھا رہا، 1 سال بیٹھا رہا اور خون کے آنسو بہاتا رہا، خون کے آنسو روتا رہا، بابا مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو۔ او جوانو، کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ جس دن بوڑھا باپ خاموش ہو گیا نا، جس دن بوڑھی ماں، بوڑھے والدین خاموش ہو گئے نا، پھر تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے، پھر تمہارے کان ترستے رہیں گے ان کی آواز سننے کے لیے، تمہاری آنکھیں ترستی رہیں گی انہیں دیکھنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور 14ویں صدی کے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ 1 سال مسلسل باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، ابا مجھے معاف کر دو۔ جب تک تو معاف نہیں کرے گا مجھے میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ روتا رہا، روتا رہا۔ جوانوں، ایک دن عرش والے کو فرش والے پر رحم آ گیا، عرش والے کو فرش والے رونے پر ترس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے روپ میں ایک فرشتہ بھیجا، یہ استخارے کی نیت سے قبرستان کے اوپر ہی لیٹا ہوا تھا، قبر کے اوپر ہی لیٹا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، استخارے کی نیت میں سویا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب کی دنیا میں ایک فرشتے کو اس کے باپ کے روپ میں بھیجا۔ باپ اس کے قریب آیا، کہنے لگا،
او میرے نافرمان بیٹے چل، اللہ رسول کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب عرش والے کو فرش والے پر رحم آ جاتا ہے نا، پھر اس طرح کے کرشمے دکھاتا ہے میرا اللہ، پھر اس طرح کی قدرت دکھاتا ہے میرا اللہ۔ باپ کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ خواب کی دنیا میں آ کر کہتا ہے میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا، مگر ایک شرط ہے، تجھے 100 غلام آزاد کرنے ہوں گے۔ بیٹا 100 غلام آزاد کرے گا، پھر سمجھ لینا کہ میں باپ تم پہ راضی ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی خوشی سے جھوم اٹھا، شکر ادا کیا، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا۔ خواب کی دنیا میں میرے باپ کو مجھ پر رحم آیا، ترس آیا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اب قبرستان سے اٹھا، محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے، مزدوری کی تلاشی کے لیے نکلا کہ کہیں سے مجھے کام مل جائے، پورا دن کام کروں، شام کو جو اجرت ملے گی تو میں غلام خرید کر آزاد کروں گا۔ 100 غلام میں نے آزاد کرنے ہیں۔ اب اس سوچ کے بنیاد پر وہ مزدوری کی تلاشی کے لیے نکلا۔ ایک ظالم شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک مالدار تھا جو بہت بڑا ظالم تھا، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کا غلام باہر نکلا۔ اس نے کہا میں مزدور ہوں، اگر کوئی کام مل جائے، تمہارے مالک کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، تمہارے مالک کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، خدا را مجھے مزدوری کے لیے رکھ لو۔ اب یہ عبادت گزار پورا دن کام کرتا، پوری رات محنت مزدوری کرتا، شام کو جو اجرت ملتی، صبح جو اجرت ملتی تو غلام خرید کر آزاد کر دیتا، دن رات ایک کر کے، اوور ٹائم لگا کے یہ عبادت گزار محنت مزدوری کرتا رہا۔ شام کو جو اجرت ملتی تو غلام آزاد کر دیتا، غلام خرید کر آزاد کر دیتا۔ کام کرتے کرتے اس کا بدن کمزور ہو چکا تھا، طاقت کمزوری میں بدل چکی تھی، اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا، اب جسم مزید کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے 100 غلام آزاد کرا دیے۔ جسم تو لاغر ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، جسم میں حرکت نہیں رہی تھی، لیکن 100 غلام آزاد کرا دیے۔ اب اسے شوق تھا کہ اور بھی محنت مزدوری کر کے زندگی میں ایک بار اور بھی حج کر لوں، ہو سکتا ہے میرا یہ والا حج میرا اللہ قبول کر لے۔ اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اس کے اندر تمنا آرزو پیدا ہوئی، یہ دعا کرتا تھا میرے اللہ مجھ میں اتنی ہمت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ میں دن رات محنت مزدوری کر کے، اوور ٹائم لگا کے، پیسہ جوڑ کے، مال اکٹھا کر کے میں زندگی میں ایک مرتبہ تو حج کر لوں، ہو سکتا ہے وہی میرا حج قبول ہو جائے اور میرا کام بن جائے، میری آرزو پوری ہو جائے، میری خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ کو منظور ہو۔ ایک دن اس کے ظالم مالک کو اس پر کسی بات پر غصہ آیا، ظالم مالک کو غصہ آیا کسی بات پر، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ ظالم مالک نے رحم نہ کھاتے ہوئے، ترس نہ کھاتے ہوئے اس کے منہ پر ایک ایسا مکہ تھپڑ رسید کیا، یہ گھونسا، یہ مکہ اس طرح کا شدت سے لگا، اس نے اس طرح کی چوٹ لگائی کہ بدقسمت عبادت گزار کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ ظالم مالک کے تھپڑ نے غلام کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ یہ اسی کی آنکھ نکلی تھی جس نے کسی زمانے میں بوڑھے باپ کو نابینا کیا تھا، بوڑھے باپ کی آنکھ پھوڑی تھی۔ جوانوں جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے۔ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے انصاف لے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اس نے اگر بوڑھے باپ کی آنکھ نکالی تھی، بوڑھے باپ کو آنکھوں سے نابینا کیا تھا، بینائی سے محروم کیا تھا، آج 20 سال بعد اللہ تعالی نے باپ کا بدلہ لے ہی لیا، اسے آنکھوں سے نابینا کر دیا، بینائی سے محروم کر دیا۔ اب ظالم مالک نے آنکھ بھی پھوڑ ڈالی، آنکھ بھی نکال لی، نابینا بھی کر دیا، اور ساتھ میں اسے ڈیوٹی سے بھی نکال دیا، اسے مزدوری سے بھی نکال دیا۔ ہے 100 غلام تو آزاد ہو گئے تھے، لیکن اب دل میں شوق تھا حج کرنے کا۔ اللہ ایک بار اور حج کرا دیا، ہو سکتا ہے یہی حج قبول ہو جائے اور میرا کام بن جائے۔ دل میں ایک آرزو تھی، تمنا تھی، خواہش تھی، پورا سال مسلسل اس نے عبادت کی۔ جب حج کے دن قریب آئے تو اس کی پریشانی بڑھتی گئی، اس کا رونا دھونا بڑھتا گیا، اس کی خشیت بڑھتی گئی۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر روتا، اللہ تو مجھے حج کرنے کی توفیق دے، میرے بازوں میں قوت دے، طاقت دے، میں پیسہ کماؤں، میں حج کرنے کے لیے جاؤں۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اب کی بار یہ حج کرنے نہیں گیا تھا،
اس سال یہ حج کرنے نہیں گیا تھا، حج کی دوسری رات حضرت حسن بصری نے صحن کعبہ میں خواب کی دنیا میں دیکھا۔ حضرت حسن بصری حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو حضرت حسن بصری نے صحن کعبہ میں خواب کی دنیا میں دیکھا، سوئے ہوئے تھے، خواب کی دنیا میں آسمان سے دو فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، دو فرشتوں کو صحن کعبہ میں اترتے ہوئے دیکھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، خواب کی دنیا میں حضرت حسن بصری دیکھ رہے ہیں، دو فرشتے اترے ہیں صحن کعبہ میں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا ہے، اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا، کس خوش قسمت خوش بخت انسان کا حج قبول ہوا ہے اور کس بدقسمت انسان کا حج قبول نہیں ہوا۔ دوسرے فرشتے نے کہا اس سال کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج کرنے آیا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ حج کرنے آیا ہی نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ خشیت الہی میں رو رہا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا، شاید ہی وہ حضرت امام حسن بصری کو بتانے کے لیے ہی آئے تھے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے، کس گاؤں میں رہتا ہے، کس گلی میں رہتا ہے۔ دوسرے فرشتے نے سب کچھ بتا دیا۔ فرشتوں نے وہاں سے پتہ بتایا تھا، ادھر سے حضرت امام حسن کی آنکھ کھلی، حسن بصری نے فوراً ہی وہ پتہ لکھ دیا۔ پتہ لکھنے کے بعد اسی پتے پر چل پڑے کہ میں اس انسان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس مرد قلندر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ہر حال میں زیارت کروں گا کہ جو حج کرنے آیا بھی نہیں ہے اس کا حج پہلے سے قبول کر لیا۔ پوچھوں تو صحیح، آخر اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اسی پتے پر چل پڑے، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، چلتے چلتے آخر کار اس کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ دروازے پر دستک دی، وہ دردوں کا مارا، دکھوں کا مارا، غموں کا مارا، پریشانیوں کا مارا، آزمائشوں میں مبتلا عبادت گزار مصلی سے اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا، کیا کہنا چاہتا ہے، پانی کی ضرورت ہے پانی دوں، بھوک لگی ہے کھانا دوں۔ حسن بصری نے فرمایا نہ تو مجھے بھوک لگی ہے، نہ تو مجھے پیاس لگی ہے، میں تو تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہا میری زیارت، میں بدبخت انسان، میں گنہگار، میں بدکار، میں وہ بدترین بدبخت انسان جس کے 10 حج اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے، 10 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی، اور ایک تو ہے جو کہتا ہے تو میری زیارت کرنے کو آیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے پہلے تو اپنا تعارف بیان کیا، اس کے بعد آپ نے پچھلی رات والا خواب سنایا، صحن حرم والا خواب سنایا، 2 فرشتوں والا خواب سنایا۔ تو عبادت گزار کی چیخ نکل گئی، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر رو کر کہنے لگا، او میرے کریم رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری زندگی حق کے شکر ادا کرتا رہوں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوگا۔ میں کہاں، حسن بصری کہاں، میرے دروازے پر آ کر میری زیارت کرنے آیا ہے، اور ساتھ میں ہی بتانے آیا ہے کہ اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا، جس کا حج قبول ہوا ہے وہ تو بیٹھا ہی گھر میں، وہ حج کرنے گیا ہی نہیں۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دے کر آزماتا ہے اور کبھی کبھار لے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو جنہوں نے والدین کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اتنا خوش رہا، اتنا خوش رہا کہ خوشیوں کی بارش کر دی، نعمتوں کی بارش کر دی، کبھی بھی دکھ ان کے قریب نہیں آئے، کبھی بھی پریشانیاں ان کے قریب نہیں آئیں۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں سکون، چین و قرار چاہتے ہو تو اپنے والدین کو خوش رکھنا، والدین کو راضی رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں لے جانے کا